ان سے اگر ناز بلوچ صاحبہ تحریک انصاف دیوبند، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام. ناز بلوچ صاحبہ، آپ نے احتجاج میں آخری رات اس ہڑتال سے نکل گئے، ایجنسیوں کا آپ کے اوپر پریشر تھا کہ آپ قوم پرستوں کے ساتھ نہیں ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امتیاز دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایک نظریاتی جماعت ہے اور اپنے نظریے پہ قائم ہے پہلے دن سے اب تک. کبھی جس طرح کے ہم پہ الزامات لگے گئے ایجنسیز کی پیداوار اور فلانی کی پیداوار، تو ایجنسیز کی پیداوار اگر ہم ہوتے تو آپ دیکھ لیں جنرل پاشا خود آج کہاں ہیں، وہ اپنے آپ کو سیف کر لیں. دیکھیں ایجنسیز اگر اتنی اسٹرانگ ہو تو وہ اپنے آپ کو بھی سیکیور کریں. ٹھیک ہے، ہم ایک عوامی جماعت ہیں، ہمیں کسی قسم کی ایجنسیز کی سپورٹ حاصل نہیں ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کراچی میں اتنا بڑا سانحہ ہوا، ہم آج بھی قائم ہیں اپنے اس موقف کے اوپر. یہ جو غیر ہم سمجھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر آئینی طریقہ کار ہے، کیونکہ جمہوریت میں آرڈیننسز کو پسند نہ ہڑتال میں آپ کیوں نہیں تھے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ ہڑتال میں کیوں نہیں تھے؟ امتیاز آپ ہڑتال سے کیوں نکل گئے؟ آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں میرے بھائی، اور اتنا افسوسناک واقعہ جہاں 300 افراد جل کے مر گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. کراچی جیسے میٹروپولیٹن سٹی کا جو درجہ دیا گیا ہے، کراچی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ 300 افراد جل کے مر جاتے ہیں. ان گھروں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں، اس کے اوپر اتنے بے حس ہم نہیں ہیں، نہ ہمیں اتنے کم ظرف ہم نہیں ہیں کہ ہم بیٹھ کر اس دن بیٹھ کر ہڑتال کریں. جنہوں نے کیا وہ بے حس تھے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، میں کسی کی بات نہیں کر رہی. ان کا موقف درست تھا، ہم اس موقف میں ساتھ تھے. میں اے پی سی میں بیٹھی تھی، ابھی لاسٹ ہماری سندھ میں اے پی سی حیدرآباد میں ہوئی تھی، ہم اس میں موجود تھے. اس اے پی سی میں تمام سندھ کی جماعتیں تھی، فنکشنل لیگ بھی تھی، تمام جماعتیں تھیں، اور سندھ یونائٹڈ پارٹی نے اے پی سی بلائی ہوئی تھی، ہم اس میں حصہ تھے. اور ہم نے یہ بات اس پہ ہم نے موقف اپنا، مطلب آپ ہڑتال میں نہیں تھے؟ آپ ہڑتال میں نہیں تھے؟ ہم آج بھی اس کے خلاف ہیں آرڈیننس کے، ہم آج بھی اس کے خلاف ہیں. ہڑتال کی کال ہم نے دی تھی، لیکن 300 افراد کا جو حادثہ ہوا، جانی نقصان ہوا، اس پہ عوام میں ایک شدید غم کی کیفیت طاری تھی. اس میں آپ کیسے نہیں تھے؟ یہ چیئرمین نے واپس لے لی تھی ہڑتال کیونکہ 300 افراد کی جو جان کر لیں. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی لیے نہیں لیے کہ سندھ جے اندر ایکڑو وڈو سانحو تھو، 9/11 تھو کراچی جے اندر، اساں ان موقف جے کرے اساں نہ وتی. بالکل ایسا ہی ہے. میں پس منظر پہ آؤں تھوڑا سا، آپ مجھے اگر ٹائم دیجیے گا تھوڑا سا، so that I can elaborate and discuss. Okay, right. Let me tell you ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا. دیکھیں آپ یہ جان لیں کہ ہماری پاکستان کی جتنی ہسٹری ہے اس میں اب تک کتنی دفعہ لوکل گورنمنٹ آئی ہے. If I'm not wrong and you can correct me اگر میں غلط کہہ رہی ہوں، تو ایوب خان بی ڈی ممبرز لے کر آئے 80,000. کس لیے؟ لوکل گورنمنٹ کے نام پر. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آ جاؤں. ناظرین بریک جو ٹائم تھا، بریک. امتیاز میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پہلے تو میں پہلے جو بات کر رہی تھی اس کو مکمل کرنے دیں مجھے. I was discussing about the بلدیات. I'll come up to your point. بلدیاتی آرڈیننس کی میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے پاکستان میں جب جتنی بلدیاتی آرڈیننسز آئے اور ایکٹ کے نام پہ جو بھی آئے، وہ کب آئے. میں نے آپ کو ایوب خان کا بتایا، بی ڈی سسٹم، اس کو اپنے مفاد کے لیے اس نے یوز کیا، ایکسپلوئٹ کیا، صرف کیونکہ ایک ڈکٹیٹر، ایک آمر جو ہے وہ عوام میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. وہ اس قسم کے نظام کو بلدیات کا نام دے کر لے کر آتے ہیں، ان ایکچوئل وہ بلدیاتی نظام نہیں تھا. پھر اس کے بعد 1979 کا ایکٹ ایک اور عامر لے کر آیا، بلدیاتی نظام. اس نے کہا اٹ واز ناٹ اے بلدیاتی نظام، عوام میں نہیں پینیٹریٹ کر سکتے تھے، اس لیے نظام لے کر آئے. اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا. اس کے بعد آپ آ جائیے 2001 میں ایس ایل جی او لے کر آئے آرڈیننس. پرویز مشرف صاحب، انہوں نے تو سونے پہ سہاگا یہ کر دیا کہ کلاس 1 کے بچے کو ڈائریکٹ یونیورسٹی میں بھیج دیا. آپ کو پتا ہے ایک چیز، آپ کو پتا ہے بھٹو صاحب بھی آرڈیننس لائے تھے، سینٹرلائزیشن آف پاور انہوں نے کر دیا. لیکن نہیں، دونوں جماعتوں نے، بھٹو صاحب بھی آرڈیننس لے آئے تھے. آپ کو تھوڑی سی تاریخ میں نظر رکھنی چاہیے. تاریخ میں جب ممتاز بھٹو گورنر تھا، آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، انہوں نے بھی آرڈیننس لایا تھا. ضیاء الحق کے آرڈیننس نے اس کو ریپلیس کیا تھا 1979. میری بات سنیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ہسٹری ہے، یہ کبھی لوکل گورنمنٹ لے کر نہیں آئے، کبھی بھی نہیں لے کر آئے دونوں جماعتیں لوکل گورنمنٹ سسٹم. if I'm wrong correct me over here. پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اب تک دیکھیں، ہم پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ جمہوریت کا بہترین ایک اس کا سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ قسم کی لوکل گورنمنٹ ہم چاہتے ہیں جیسے یو کے میں آ جائے، انڈیا میں بھی لوکل گورنمنٹ ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ سینٹرلائزیشن آف پاور ہو جائے. ایک صوبے میں 2.5 کروڑ کی آبادی ہے، آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایک ہیڈ میئر بنا دیں اور وہ اس کا انچارج بنتا پھرے، اور جہاں پہ 20 لاکھ کی آبادی
اس کو آپ اضلاع میں تقسیم کر کے ٹکڑے کر دیں, سندھ کا وہ حال کر دیں پرسان. اسی سندھ کے اندر یہ کس منہ سے پیپلز پارٹی ووٹ لینے جائے گی؟ میں سمجھتی ہوں وہاں پہ جائے گی تو عوام تو ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ بے وفائی نہیں غداری کی ہے, سندھ کا سودا کرنے کی جو ناکام کوشش انہوں نے کی ہے, یہ ابھی سے نہیں چل رہا. پہلے ذوالفقار آباد والا کیس ہوا, وہ بھی اسی چیز کی کڑی تھی. اپنے اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے, صرف اپنی حکومت کو ڈریگ کرنے کے لیے انہوں نے اس لیول پہ جس طرح سٹوپ کر کے گئے ہیں, میں سمجھتی ہوں انہوں نے اپنی پیپلز پارٹی کی خود ہی موت کر دی, ختم کر دی. لیگ نے بھی آپ کی قیادت کے اوپر بہت عزیز ہے نون لیگ کے ساتھ ہمارے کمپیریزن نہ کریں تو بہتر ہے. ان کی کرپشن کی جو لسٹ ہے, پرائم منسٹر رہ چکا ہے, اس کا بھائی سی ایم ہے, یہ ریکارڈ ہے جو انہوں نے, ان کے پاس بھی ریکارڈ ہے. نہیں, ان کے پاس امتیاز حیدری کا کس چیز کا جو دوست تھے ہوگا, اپنے خان صاحب کے, کس کا ریکارڈ ان کے پاس ہوگا. ان کی کریکشن کے لیے دوز پیپل ایون ڈونٹ نو واٹ انڈاؤمنٹ بورڈ مینز, ان کو یہ تک نہیں پتا. ان کی کلیریفیکیشن, اور جو شوکت خانم ہاسپٹل میں ساری زندگی خان صاحب نے اپنی ڈیڈیکیٹ کی ہے, خان صاحب سے زیادہ شوکت خانم کسی کو عزیز نہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اور دوسری بات, امتیاز لیٹ می فنش. آپ نے جہاں تک خان صاحب کی بات کی, خان صاحب کا انٹرسٹ سندھ میں جتنا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا بہت جلدی. سندھ میں تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کون ہے سندھ میں, آپ بتائیں. آپ ایک سیٹ سندھ کے اندر جیت سکتے ہیں, ایک بندے کا نام مجھے بتائیں. حیدرآباد میں جلسہ آپ نے کیا, سکھر میں جلسہ آپ نے کیا, عمر کوٹ میں جلسہ آپ نے کیا, وہ لوگ کہاں سے لے کر آئے. کراچی میں جلسہ آپ نے بہت اچھا کیا نا, وہ بھی نون لیگ کراچی میں جلسہ آپ نے کیا, انشاءاللہ ووٹ بھی لیں گے ہم. امتیاز آپ کے بعد عوام ووٹ بھی ہمیں دے گی. ٹھیک ہے, میں آپ کے بعد آتا ہوں. ایک منٹ. ناز, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ اگر یہ بلدیاتی نظام اسمبلی سے بھی پاس ہو جاتا ہے, سندھ کے اندر آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو شہری آبادی ہے, جو گاؤں کی آبادی ہے, اس میں کنفرنٹیشن لڑے گی, دونوں پارٹیاں اس کی ذمہ دار ہوگی کہ یہاں سندھی مہاجر کا ایک رول کر کے ایم کیو ایم یہاں مہاجر کا ووٹ لے, وہاں سندھی پی پی سندھیوں کا ووٹ لے. ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ امتیاز, پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوریت میں رات کے 4:30 بجے 4.5 سال کے بعد ہی ان کو یاد آیا کہ بھئی لوکل گورنمنٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. راتوں رات جو ٹیلر میڈ گھر بیٹھے ڈیزائن کر کے اپنے مطابقت سے جو انہوں نے ایک فریم بنایا ہے لوکل آرڈیننس کا 309 صفحات پہ مشتمل, 4:30 بجے تو عامر ایسے کام کیا کرتے ہیں. یہ جمہوریت کا نام لے کر سندھ کھپے 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 کا نعرہ لگا کے سندھ کو کھپا دینے کی جو ان کی فلسفی ہے, اس کو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کیونکہ یہ سسٹم کیوں لے کر آئے ہیں, کیونکہ پہلی بات پیپلز پارٹی کو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ, میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کہہ کر گئی ہیں کہ الیکشن سے پہلے جب اگر لوکل گورنمنٹ فارمیشن ہو تو دیٹ مینز اٹ از کلیئرلی پری پول ریگنگ. یہ محترمہ کے الفاظ ہیں. کاش محترمہ کے قاتل تو نہیں پکڑے, لیکن ان کے الفاظ کی تھوڑی سی پاسداری یہ لوگ کر دیتے. اور اگر ان کے نزدیک میں اسمبلیز کی کوئی اوقات نہیں, کوئی ویلیو نہیں, اسمبلیز میں کوئی بات اٹھائی جانے کے قابل نہیں, تو تالا لگا دے, بند کر دے اسمبلیز کو. کیوں اتنا خرچہ ہو رہا ہے, عوام کا پیسہ وہاں پہ کٹ رہا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ سندھ کے مفاد میں بالکل نہیں ہے. ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے. راتوں کو کبھی گورنر ہاؤس میں, کبھی سی ایم ہاؤس میں, کبھی بلاول ہاؤس میں بیٹھ کر, 3 ہاؤسز میں بیٹھ کر اگر فیصلے کیے جائیں ملک اور قوم کی قسمت کے اور سندھ کی قسمت کے, تو سندھ کی عوام اس کو اچھی طرح ریجیکٹ کرنا بھی جانتی ہے. اور تمام سیاسی جماعتوں کی, سندھ کی جتنی سیاسی جماعت اس چیز پہ ان کا موقف ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے کہ ہم ہرگز 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 اس آرڈیننس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایٹ اینی کاسٹ. دوسری بات آپ کی آتی ہے کہ ہم امپروومنٹ کیسے لے کر آئیں گے. ہم تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم امپروومنٹ کیسے لے کر آئیں گے. 90 دن کی بات ہم کرتے ہیں, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 9 دن میں بھی انقلاب آ سکتا ہے, کیونکہ دور نہیں ہے. میں آپ کو جب مثال دیتی ہوں, آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک انڈیا کا صوبہ جو بہار ہے, سب سے کرپٹ ترین بہار صوبہ تھا. اس کا ریکارڈ کیا تھا, 3% گروتھ تھی. آج 15% گروتھ ریٹ ان کی پہنچ گئی ہے. دا ریزن بینگ کہ کشن کمار جو وہاں کے چیف منسٹر تھے, ان کی ول تھی. جہاں آپ کے پاس ول ہو, پولیٹیکل ول ہو, نیت سچی ہو, بددیانتی نہ ہو, تو آپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کس طرح تبدیلی لائیں گے. اسٹیٹ انٹرپرائزز کا جو حال ہوا ہے اس وقت, ہماری اسٹیٹ انٹرپرائزز خسارے میں جا چکی ہیں. جو ادارے منافع بخش ادارے تھے وہ آج خسارہ 8,500 ارب کی کرپشن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے شو کی. ناٹ اونلی دیٹ, بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پہ انہوں نے کم لوٹ مچائی ہوئی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کا سیکریٹ ڈیٹا یہ نکال رہے ہیں ابھی الیکشنز میں یوٹیلائز کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے یو ایس ایڈ نے بند کر دیا ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم آگے سے پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ کوئی ٹرانسپیرنسی ان کے پاس نہیں ہے.
तो मकसद ये है कि इनमें इनकी बदनीयती है, इनमें इनकी करप्शन है, और इसके अलावा ये आप देख लें 1.25 अरब की एनर्जी क्राइसिस पे रोजाना 1.25 अरब का नुकसान उठा रहा है, फूंक में जा रहा है, थर कोल जैसा प्रोजेक्ट होने के बावजूद। तो मकसद पॉलिटिकल विल नहीं है। 30 सालों में दोनों मैं आखिरी 1 मिनट पढ़ा प्लस इम्तियाज आपके पास सबसे बड़ा डिफिसिट है टैक्स डिफिसिट। आप टैक्स नहीं ले रहे हो, लोग आपको टैक्स नहीं देते। क्यों नहीं देते? बड़े लोगों को आपने फ्री बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम हमारे पास लिमिटेड है। नाज साहिबा आपकी बड़ी बातें, आपने बड़ा गवर्नमेंट को लताड़ा, आपकी बड़ी मेहरबानी। फिर भी ये गवर्नमेंट जितनी नाअहल है, करप्ट है, वरी भी या गवर्नमेंट चए थी अगे असां इक़्तिदार में ईंदासीं। बल्दियाती इलेक्शन जो जेको नारो आ, छा जनरल इलेक्शन खां भॼण आ या बल्दियाती इलेक्शन इन जे करे कराई वेंदी त प्रीपोल रिगिंग थींदी। गवर्नमेंट जी कारकर्दगी तहां जे साम्हूं आहे, वोट तहां खे ॾियणो आहे, उन खे ॾियो जेको हिन सिंध धरती सां सचो हुजे, न कॾहिं विकिणियो हुजे, न पंहिंजो पाण खे विकिणे कंहिं ॿिए जे साम्हूं। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर खे ॾींदो इजाज़त।